نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ تعالی عز و جل یہ اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، وہ چاہے آپ کی آل اولاد ہو یا آپ کے اصحاب ہوں یا کوئی اور چیز جو آپ سے نسبت رکھتی ہے، الحمدللہ سنی اس سے جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ اب جب شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے تو بے شک آپ جو ہے بڑی شان والی، بڑی عزت والی ہیں، اللہ نے بڑی آپ کو عزت عطا کی ہیں، اور آپ کی عزت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ کائنات کے اندر ہر ایک کا سلسلہ نسب اس کے باپ سے چلا کرتا ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کیا ہے کہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، جو آپ کے آگے نواسے ہیں، آپ کی جو آگے نسل ہے، ان تمام کا سلسلہ نسب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کل بنی آدم ینتم الی عصبۃ ابیہم الا بنی فاطمہ فانا ابوہم، فرمایا کہ بنی آدم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنے باپ سے ان کا سلسلہ نسب چلتا ہے، سوائے جو بنی فاطمہ ہیں کہ بے شک ان کا باپ میں ہوں۔ یہ بڑی شان ہے آپ کی۔ اور دیکھیں کہ آپ رازدار مصطفیٰ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال ظاہری سے پہلے اپنے دنیا سے جانے کی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب میں بلایا، سرگوشی کے اندر بات بتائی، تو یہاں بعد نادان لوگ اب اپنے آپ کو ایک سے محبت کرتے ہیں کہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ بقیہ 3 صاحبزادیوں کو شمار بھی نہیں کرتے، حالانکہ بڑی نادانی ہے۔ رب کریم عز و جل نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جس کے اندر پردے کے احکام ہے، آیت حجاب ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا تو فرمایا نبی اپنی ازواج اور اپنی بنات۔ اب یہاں دیکھیں بنات کا لفظ آیا جو عربی کے لفظ بنتن کی جمع ہے، اور اصول جمع یہ ہے کہ اس کا اقل عدد 3 ہے، 3 پر کم از کم اس کا اطلاق ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی مان لی جائے تو پھر یہ بنات کا لفظ آنے کا مطلب کیا ٹھہرے گا؟ اس بات پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چلیں اگر یہ بات ہی آپ کی مان لی جائے کہ یہاں بنتن کی جمع بنات ہے تو بنات کے اندر جمع کا اطلاق ہے، تو یہ لہٰذا کم از کم 3 تو صاحبزادیاں یہاں پر بنتی ہیں۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلہ کا اعلان کیا تو مباہلہ کے لیے جب نکلی تو اس وقت سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ جب آیت جو مباہلہ ہے وسقہ اور یہ سورہ احزاب کا جو شان نزول ہے، یہ وقت ہے، یہ دونوں کے لمحات ایک ہیں، تو لہٰذا اگر اس وقت مباہلہ کے لیے ایک نکلی تو پھر جب یہ 3 تھیں تو پھر اس وقت 3 بقیہ کیوں نہیں نظر آئیں؟ بقیہ کو بھی تو ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس اعتراض کا جواب یوں ہے کہ دیکھیں جو سورہ احزاب ہے یہ سن 5 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ یہ وہ مکتبہ فکر جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے 4 صاحبزادیوں کا، ان کے اپنی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سورہ احزاب سن 5 ہجری کے اندر ہوئی، اور جو یہ آیت مباہلہ ہے اس کے متعلق بعضوں نے نقل کیا انہی کی کتابوں کے اندر کہ یہ سن 10 ہجری کے اندر، بعضوں نے یہ کہا کہ یہ سن جو ہے نا یہ 9 ہجری کے اندر ہے واقعہ ہوا ہے، مختلف جو ان کے الفاظ ملتے ہیں۔ اب اگر یوں کہا جائے تو تب بھی یہ ہے کہ یہ آیت مباہلہ، یہ جو سورہ احزاب ہے آیت حجاب، یہ جب نازل ہوئی تو سن 5 ہجری تھی۔
سن 5 ہجری سے پہلے صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا، اور وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی زوجہ حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جن کا وصال سن 2 ہجری کے اندر ہوا۔ سن 5 ہجری کے اندر حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی، سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ لہٰذا 3 صاحبزادیاں موجود تھیں، اس لیے یہاں بنات کا لفظ استعمال کر کے جمع کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا زندہ اگر تھیں تو پھر آیت مباہلہ کے اندر کیوں نہیں تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جو حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا وصال سن 7 یا 8 ہجری کے درمیان ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو وصال ہے وہ بھی سن 7 ہجری کے اندر ہوا، اور یہ ان کی حیات القلوب کے اندر یہ بات موجود ہے جو ان کے یہاں مقبول ترین کتاب ہے کہ اس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ ان کے وصال کو بھی بیان کیا۔ اس طرح ان کی کتاب منتخب التواریخ اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آیت مباہلہ، جو مباہلہ کا واقعہ ہوا یہ سن 10 ہجری کے اندر ہوا۔ اب ہم ان ساری چیزوں کا خلاصہ نکالیں تو یہ بنتا ہے کہ آیت حجاب نازل ہوئی سن 5 ہجری کے اندر، جس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں موجود تھیں، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سن 7 سے 8 ہجری کے درمیان حضور کی 2 شہزادیوں کا انتقال ہو گیا، اس لیے مباہلے کے وقت صرف شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، تو وہی مباہلے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل تھیں۔ لہٰذا یہاں پر اس لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھی کہ ہمیں جب جس سے بھی پیار ہے، ہماری محبت کا محور اور مرکز جان کائنات، روح کائنات، شاہ مفخر موجودات، سید عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، تو ہمیں آگے جن سے بھی، چاہے وہ اصحاب ہوں چاہے اہل بیت ہوں، ہم ان تمام سے جو محبت کرتے ہیں وہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے کوئی الگ سی راہ نہیں نکالنی چاہیے۔ اور پھر اس پر ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بنات کا لفظ ہے نا، یہ تعظیم کے طور پر آیا، یعنی جمع کا لفظ بعد اوقات تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے، تو ان سے عرض ہے کہ اگر یہ تعظیم کے لیے ہے تو پھر دیکھیں عربی زبان کا یہ بھی اصول ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ یہ دونوں ایک حکم کے اندر ہوتے ہیں، ذاتیں متغیر ہوتی ہیں لیکن حکم ایک ہوتا ہے، تو جب اگر حکم دونوں کا ایک ہو تو اس سے پہلے لفظ آیا کل ازواجک، ازواج زوج کی جمع زوجتن کی جمع ازواج یہاں آیا، تو وہاں پر بھی پھر عظمت کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ خطاب کسی ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ سے ہوگا، جبکہ سارے تسلیم کرتے ہیں اور وہ لوگ چاہے طعن و تشنیع بھی کریں لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج کو مانتے ہیں۔ اگر وہاں جمع کا لفظ جو ہے وہ افراد پر دلالت کرتا ہے، ایک فرد کی عزت اور عظمت پر دلالت نہیں کرتا، تو یہاں پر بھی ماننا پڑے گا کہ یہ کسی ایک کی عزت اور عظمت پر دال نہیں ہے بلکہ یہ افراد کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے۔ ہم رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم عز و جل ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔